محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله المولانا العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل احترام خواتین، آج میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھنی ہے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر، وہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ آیات للسائلین۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ اسے احسن القصص قرار دیتا ہے، اور یہ شاید ہمارا موضوع چلتا رہے، کسی ایک جمعے میں شاید یہ مکمل نہ ہو۔ اس سے جو اسباق ہیں وہ ہم اخذ کریں گے۔ محض قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے جو سبق ملتا ہے، اور کوئی ایک سبق نہیں ملتا، کئی اسباق ملتے ہیں، وہ ہم اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب آپ کی دعوت ایسے مرحلے میں داخل ہوئی کہ مکہ کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا، ارتعاش پیدا ہو گیا، مشرکین مکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دعوت کو کیسے روکیں یا اس میں کیسے درار ڈالیں یا کیسے انہیں لاجواب کریں۔ تو انہیں کسی نے مشورہ دیا، یہود سے مشورہ کرو، وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہ تمہیں کوئی بہتر مشورہ دیں گے۔ قریش کا وفد یہود کے پاس چلا گیا، یہود سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کے علماء نے بتایا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کا امتحان لو، اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے تو سچے ہیں، اور نہ پاس ہو سکے تو جھوٹے۔ اور ان سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل جن کا وطن اصلی تو فلسطین ہے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے جھٹ لا کر یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں نہ مشرکین مکہ کو کوئی علم تھا، نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم تھا۔ عرب کے اندر یہ واقعہ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے کسی کو علم نہیں۔ جب یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں پوری سورہ یوسف نازل کر، اور نہ صرف ان کے سوال کے جواب دے دیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے، بلکہ اس قصے کو پوری طرح ان پر چسپاں کر دیا، اور انہیں بتا دیا کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اپنے تئیں راستے سے ہٹا دیا، لیکن اللہ نے ان کو کامیابی دی اور مصر کے تخت پر فائز کر دیا،
تم اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری سازشوں کو بھی ناکام بنائے گا اور انہیں بھی غلبہ اور اقتدار دے گا۔ اس میں ایک لحاظ سے پیشن گوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے احاطے میں کھڑے مشرکین مکہ سے پوچھا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، عزت دار بھائی ہیں، ہمیں آپ سے اچھی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا انہیں کہ مکہ میں جو میں نے تمہیں قصہ سنایا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ اس قصے کو جو قرآن پاک ہمارے سامنے نقل کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس میں اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے وہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہی غالب رہتا ہے، اور کوئی انسان اور کوئی جتھا اور کوئی جمعیت اور کوئی طاقت اپنی تدبیر سے اللہ کی تدبیر کو شکست نہیں دے سکتی۔ انسان انفرادی طور پہ کوشش کر لے یا سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور اللہ کو شکست دینے کی کوشش کریں تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے، اور اتنی خوبصورت طریقے سے کامیاب ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے حق میں ایک چال چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چال کو الٹ کر اس کے خلاف کر دیتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں ڈالا، لیکن وہ بے خبر تھے کہ ہم اپنے بھائی کو اس سیڑھی پر رکھ رہے ہیں جس کا بام عروج وہ مصر کا تخت ہے۔ انہیں اس وقت معلوم نہیں تھا۔ اس لیے انسان تدبیر کرتا ہے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، انسان کی تدبیر الٹ جاتی ہے، اللہ کی تدبیر پریویل کرتی ہے، قائم رہتی ہے۔ یہ اس قصے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں آنا چاہیے، اللہ کو نہیں چیلنج کرنا چاہیے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھتا۔ انسان کہتا ہے میں کوئی تدبیر کر لوں گا، میں کوئی چال چل لوں گا، میں کوئی منصوبہ بنا لوں گا، میں کوئی پلان کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو بھی تم پلان بناؤ گے وہ گھٹیا پلان ہوگا، وہ مکر السیء ہوگا، وہ ایسی چال ہوگی جو کہ مکر پر مبنی ہوگی اور وہ تم پر ہی الٹے گی، اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ دوسرا اس قصے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے سبق وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جائز تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ مقصد جو بھی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ناجائز تدبیر سے اس دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی، اور جائز تدبیر کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا، اللہ کی تائید و نصرت بھی ہوگی، اور کامیابی بھی ملے گی، کامیابی کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ بھی اس صورت میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ پھر اس صورت کا ایک اور سبق یہ ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ بڑا زبردست ہتھیار ہے مومن کا۔ بظاہر امکانات نہیں ہیں، بظاہر اندھیرا ہے، بظاہر اسباب نہیں ہیں، لیکن ایک بندے کا اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ یہ اس کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ یہ اسے بالآخر کامیاب کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں
انبیاء علیہم السلام کی جتنی سرگزشتیں سناتا ہے تو انبیاء کی شخصیت کا ایک غیر معمولی پہلو وہ ان کا توکل ہے اللہ پر، وہ ان کا بھروسہ ہے اللہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی قوم نے نکالا تو 3 افراد تھے، ایک وہ خود تھے، ایک ان کی اہلیہ سارہ تھی، ایک ان کے بھتیجے لوط، یہ 3 افراد تھے۔ پوری قوم مخالف ہے لیکن مایوس نہیں ہوئے، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک موقع ایسا آیا کہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو ایک موقع ایسا آیا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج پہنچ گئی، تو بنی اسرائیل کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، سامنے دریا ہے، اس میں چھلانگ لگائیں گے مریں گے، سمندر ہے، کشتی تو ہے نہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اگر دریا میں نہیں کودیں گے تو یہ پکڑ لے گا، گرفتار کر دے گا اور پھر اس نے گردنیں ہی مارنی ہے ہماری، قتل کر دینا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد کہ میرا رب تنہا ان سب کو شکست دے سکتا ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ ہے انبیاء کی شخصیت کے غیر معمولی پہلو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر بھی توکل آئے، اللہ پر بھروسہ آئے، اللہ پر اعتماد آئے، اور یہ اس توکل اس صورت کا ایک سبق ہے کہ کس طرح حضرت یعقوب نے اللہ پہ توکل کیا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اور اس توکل کا نتیجہ پھر کیا نکلا۔ پھر اس قصے کا ایک اور سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ صبر ہے۔ جلد بازی یہ شیطان کی صفات میں سے ہے، اور صبر بعض اوقات سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انبیاء کی جو سرگزشت رکھتا ہے تو اس میں ان کی جو شخصیت جو ہمارے سامنے رکھتا ہے اس میں صبر ایک بہت غیر معمولی صفت ہے جو ان کے درمیان موجود ہے۔ وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ مایوس ہونے والے نہیں ہوتے، وہ اپنا راستہ کھوٹا کرنے والے نہیں ہوتے، راستہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ قریش کا پورا وفد وہ جب تنگ آ گیا نا، زچ ہو گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے چچا کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیں۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش کے سامنے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم میں تم سے بات کرنا چاہتی۔ قریش نے اپنی بات کہی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ صبر اور وہ استقامت تو وہ کوہ گرا ہے۔ فرمایا اے چچا جان، یہ قوم اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ میری جان اس راستے میں قبول کر لے یا اس دین کو غالب کر دے۔ اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، اور یہ ناممکنات کو ممکن کر دکھائیں تب بھی ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے استقامت، یہ ہے سب کچھ قربان کر دینا۔ انبیاء کی سیرت کا عظیم الشان پہلو ہے۔ اس قصے میں بھی ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت یعقوب کا صبر، حضرت یوسف کا صبر دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے، آزمائش میں بھی رہے، پھر ایک دور ایسا ہے کہ اقتدار میں رہے،
لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اپنے والد سے رابطہ کرو، تو نہیں کیا۔ اقتدار میں تھے، کوئی خط بھجوا سکتے تھے، کوئی ہرکارہ بھجوا سکتے تھے، کوئی پیغام بھجوا سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے نہیں بھجوایا۔ یہ ہے صبر۔ اور پھر اس قصے سے ہمیں تفویض الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا معاملہ اس کے سپرد ہے، وہ میرے لیے بہترین راستہ نکالیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے نظر آتی ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے اخلاق کی طاقت۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے وہ غلام بنا لیے گئے۔ اب بے بسی کی زندگی ہے غلامی کی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اخلاق اتنا عالی شان تھا کہ بے بسی کی زندگی میں بھی اور پھر بیہودہ الزامات لگانے کے باوجود بھی ان کی اخلاقی طاقت اتنی زبردست تھی کہ ان کی اخلاق کو بالآخر فتح ہوئی، اور باقی ساری چیزیں یہ شکست کھا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی طاقت تھی کہ زمانہ قبل از اسلام میں لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اور قرآن نے آپ کی اس شخصیت کے اس پہلو کو بطور دلیل پیش کیا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا كَثِيرًا، میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میری گفتگو تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن لڑکپن تمہارے سامنے ہے، میرے مشاغل تمہارے سامنے ہیں، کوئی عیب ہے تو لے کے آ جاؤ۔ تو اخلاق کی عظیم الشان طاقت یہ فتح کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسباب نہ ہوں لیکن اخلاقی طاقت سے انسان ممالک کو فتح کر دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ شرق ادھر اردن، یہ جو بلاد شام ہے نا، جسے اللہ تعالیٰ ارض مبارک کہتا ہے قرآن پاک میں، تو یہ آج کے جو 4 ممالک ہیں ان پر مشتمل ہے۔ آج کا سیریا یعنی شام، آج کا لبنان، آج کا اردن، اور آج کا فلسطین جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا، یہ 4 ممالک مل کر بلاد شام کہلاتے ہیں۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل کا وطن اصلی ہے، اور اس میں جو پرانا نام کنعان کا ہے اور آج فلسطین، اس میں جو ہیبرون جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ڈیرے ڈالے تھے، اور یہیں سے ان کی نسل آگے بڑھی، اور اسی سے پھر سب سے پہلے حضرت یوسف مصر کی طرف گئے، ظاہر ہے وہ کنویں سے قافلے نے انہوں نے اٹھا لیا اور وہاں مصر لے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے پورا خاندان انہیں لے گئے۔ اس وقت جو مصر پر اقتدار تھا وہ عمالیق کا تھا، عمالقہ۔ یاد رکھیے کہ مصر کے جو حکمران ہیں انہیں عموماً فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ فراعین مصر سے پہلے کی بات ہے۔ فراعین مصر کا اقتدار اس وقت نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حضرت یوسف کے دور کے بادشاہ کا ذکر کیا ہے تو اسے ملک قرار دیا ہے، بادشاہ، فرعون قرار نہیں دیا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص قرار دیا، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ تو سورہ شروع اس طرح ہوتی ہے ابتدائی، اس کے بعد کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے،
اور اس خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یوسف بھی پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں۔ تو وہ اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں ذرا خواب پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ اس سے اسباق لینا ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو وہ سچا خواب تھا کیونکہ وہ نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو وہ سچے خواب تھے۔ تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جو بھی کوئی خواب دیکھے تو اس کے سچا ہونے کا امکان بھی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کا امکان بھی ہے، وہ پریشان خیالی بھی ہو سکتی، یعنی اس کے علاوہ جو بھی خواب دیکھے گا ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، سچا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ذہن کا کوئی تخیل اور خیال بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی شرط بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں 4 خوابوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک حضرت یوسف کا خواب، ایک بادشاہ کا خواب اور 2 غلاموں کے خواب، اور چاروں سچے ہیں، جبکہ حضرت یوسف کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا، وہ غلام بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوگا، پہلی بات تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعویل، خواب تمثیلی صورت میں ہوتا ہے، خواب ظاہر پر نہیں ہوتا بلکہ وہ تمثیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی ہے جسے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور حضرت یوسف کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ تعویل الاحادیث اور تعویل الرؤیا وہ اس کا ملکہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خواب کو انٹرپریٹ کر سکے، وہ خواب کی تشریح کر سکے، وہ خواب کی حقیقت بیان کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے خاص ملکہ ہوتا ہے۔ اس میں اس شخص کے انفرادی تقوی بھی شامل ہوتا ہے، للہیت بھی شامل ہوتی ہے، وہ علم بھی شامل ہوتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے، وہ حکمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم کوئی خواب دیکھو تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کی تعبیر معلوم کیا کرو، اور اپنا خواب ہر کسی سے بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی تمہیں اس کی صحیح تعبیر بتائے۔ اب آتے ہیں اس پر ایک اور بعض اوقات ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتخیل بی، اس لیے کہ شیطان وہ میری صورت نہیں دھار سکتا، ان شیطان لا یتمثل بی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے، اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، لیکن اس حدیث کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں جو یہ بیان ہو رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو ابن سیرین جو اس امت کے بہت بڑے معبر ہیں، محدث ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں كَذَلِكَ لِمَن رَآهُ فِي صُورَتِهِ،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو دیکھے وہ میں ہی ہوں، میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ وہی شخص کرے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حالت میں دیکھا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کے پاس جب کوئی آتا تھا نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ پوچھتے تھے اچھا کیسا دیکھا ہے، حلیہ شریف بیان کرو۔ تو اگر وہ اسی طرح کا حلیہ بیان کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو کہتے تم نے ٹھیک دیکھا ہے، اور اگر وہ اس طرح کا حلیہ بیان نہ کرتا تو کہتے جاؤ تم نے کسی اور کو دیکھا، تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ نازک فرق جو اکثر ہم نہیں رکھتے سامنے۔ ایک شخص آیا حضرت ابن عباس کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا اچھا کیسی ان کی شکل و صورت تھی؟ تو اس نے کہا مجھے تو گویا حسن کی طرح نظر آئے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کی طرح۔ فرمایا واقعی تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تو یہ وہ پورا انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ کہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ اسے پوچھیں اچھا ذرا حلیہ بیان کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے ایک بہت خوبصورت سا سفید داڑھی والا شخص دیکھا، تو اس نے جسے بھی دیکھا ہے اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک سیاہ تھی داڑھی، اور اس میں 18-20 بال سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جس میں التباس ہو سکتا ہے، اور اس لیے اس پر کہا گیا ہے کہ ایسے جو خواب ہیں وہ علماء کے پاس لے کے جانے چاہیے ان کو۔ ویسے اسی طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے نا، اور آج کل تو یہ کاروبار بن گیا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں کام کرو، تو اس پر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہر دور میں ہوتا ہے، کہ میں نے اللہ کے عرش کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ عام ہے، آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابن جوزی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور بہت بڑے یعنی مزکی اور مربی گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس، ویسے وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور وہ اپنے پیر اپنے شیخ کے پاس اور کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو بڑا عجیب ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک نیند میں خواب میں پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے اور سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور مجھے عرش الہی کا دیدار ہوتا ہے اور میں فوراً سجدے میں پڑ جاتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا اب جب کبھی ایسا منظر نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ چند دن بعد وہ پھر آیا اور کہا جی حضرت عجیب کام ہوا، وہی منظر مجھے نظر آیا، مجھے آپ کی بات فوراً آئی، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ایک دھماکہ ہوا اور چڑیلیں اڑنے لگ گئیں اور اندھیرا۔ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں شیطان تھا جو ڈرامہ کر رہا تھا تمہارے سامنے اور اپنے سامنے تم سے سجدہ کروا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اس طرح بے حجاب نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کا واضح حکم ہے کہ یہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہ تو پردے کے پیچھے سے انبیاء سے خطاب کرتا ہے، تم اتنے بڑے کہاں سے آ گئے کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے اور عرش الہی تمہارے سامنے لے آئے؟ پھر تو امتحان ختم ہو گیا، پھر تو آزمائش ختم ہو گئی۔ تو شیطان تلبیس کرتا ہے، شیطان بھیس بدلتا ہے۔ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ عین ان کے موت کے وقت شیطان بھیس بدل کر آ گیا اور کہا جاؤ غزالی تم نے اتنے نیک عمل کیے ہیں کہ تم بخشے گئے ہو، جنت میں جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے۔
شیطان نے پینترا بدلا، کہا جاؤ غزالی تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ نے بچایا۔ تو بہت خطرناک کام ہے یہ۔ شیطان وہ دائیں سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، بائیں سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، آگے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو اس کے ایمان سے خالی کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کا بہترین ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔